الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، گزشتہ 7 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے نماز سے متعلق گفتگو چل رہی ہے. آج کے اس جمعے میں اسی نماز کے ایک اہم جز نماز کی تسبیحات اور نماز کے اذکار سے متعلق ہے کہ جو دعائیں اور جو تسبیحات نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا احادیث میں کس طرح سے ذکر آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، ان سب کا ذکر آج انشاءاللہ اس جمعے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں اس نماز کو فرض کیا، لیکن نماز کی شان اور نماز کی کیفیت، نماز کا طریقہ دیگر امتوں میں کیا تھا اور اس امت میں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس میں فرق ہو، لیکن نماز ہر امت پر فرض تھی، جیسا کہ میں نے پہلے جمعے میں اس بات کو عرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ نے نماز پڑھی ہے. جب انبیاء علیہم السلام نماز پڑھتے تھے تو ان کی امت بھی نماز پڑھتی تھی. نماز جو عبادت ہے، نماز ایک سراپا ذکر ہے. نماز سراپا ذکر ہے، شروع سے لے کر اخیر تک ذکر ہی ذکر ہے. جب آدمی تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو تکبیر تحریمہ کس لفظ سے کہتا ہے؟ اللہ اکبر کہتا ہے. یعنی نماز انسان شروع کرتا ہے اللہ کی بڑائی کے ساتھ کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں. یہ تصور کر کے ہم نماز شروع کرتے ہیں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو گویا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں حاضری ہم دیتے ہیں. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں تو وہاں ہم اللہ کی بڑائی کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑے. سب سے پہلے ہمارے دل میں یہ خیال آ جانا چاہیے کہ ہم نے دنیا میں جن کو بڑا سمجھا ہوا ہے، دنیا میں ہم نے جس کو بہت اونچا اعلیٰ مرتبہ دیا ہوا ہے، وہ ان سب کا مرتبہ بہت نیچے ہے. اللہ اکبر، اللہ کا مرتبہ سب سے بڑا اور بلند ہے. یہ تصور کر کے ہمیں نماز شروع کرنی ہے.
جب ہمارا یہ تصور ہوگا تو ہماری نماز انشاءاللہ خیالات سے اور ادھر ادھر جانے سے ہماری نماز محفوظ ہوگی۔ اس لیے کہ انسان جب کسی کے گھر جاتا ہے اور کسی بڑے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے ذہن میں دوسری کوئی بات نہ آ جائے، جو میں اصل چیز اس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھول جاؤں، جو اصل چیز مجھے مانگنی ہے وہ میرے ذہن سے کہیں نہ نکل جائے، دوسرے خیالات کو وہ لانے سے بچتا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ اپنے دماغ کو دنیا کے تفکرات سے، دنیا کی سوچ سے، دنیا کے خیالات سے ہٹا کر کے جو چیز ہمیں اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے اور اللہ سے عرض کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، وہ ذہن میں ہمارے سوار رہے۔ یہ نماز کے شروع کرنے کا مطلب۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے کہ نماز سے پہلے جو چیزیں ہمارے لیے جائز اور حلال تھیں وہ سب اب ہمارے لیے حرام ہیں۔ کھانا جائز تھا لیکن نماز میں ہم کھا نہیں سکتے ہیں۔ پانی پینا ہمارے لیے جائز تھا لیکن ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے، اب پانی پینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بات کرنا نماز سے پہلے ہمارے لیے جائز تھا، اب نماز میں ہمارے لیے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں ہم نے تکبیر تحریمہ کہی ہے، اس کے بعد بس اللہ کا ذکر کرنا، بس اللہ کی تسبیح بیان کرنی، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کو بڑائی سزاوار ہے، جس کو بڑائی یعنی جس کے لیے بڑائی ضروری ہے کہ اللہ ہی متکبر ہے، اللہ ہی کے لیے ساری بڑائیاں ہیں۔ انسان کو اپنی بڑائی سننا نہیں چاہیے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو اپنی بڑائی بھی پسند ہے، اپنی تعریف پسند ہے۔ اس لیے اس نے قرآن پاک جب نازل فرمایا تو اس کی جو پہلی صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اس میں اللہ نے سکھایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ سکھا رہے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بڑوں کو آپ کر کے بات کرو، عزت سے بات کرو، احترام سے بات کرو، ان کا ادب ملحوظ رکھو، اسی طرح اللہ سکھا رہے ہیں میرے بندو جب تم مجھے یاد کرنے لگو تم مجھے اچھے الفاظ سے یاد کرو، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو وجود بخشنے والا اللہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے، حقیقت میں اس کے اندر اچھائی کا ڈالنے والا اللہ ہے۔ اگر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھلایا کہ جب ہم نماز شروع کریں کن الفاظ سے؟ اللہ کی بڑائی سے کہو اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے بعد کیا کہنا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم۔ تو سبحانک اللہم سے یہ ثنا شروع ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی غلطی یہ ہے، زبان پر چونکہ چڑھا ہوا ہے کہ ہمیں ثنا یاد کرنا ہے تو کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہ، ثنا سبحانک اللہ۔ ثنا سبحانک اللہم کا جز نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے، ثنا الگ چیز ہے۔ ثنا کا معنی ہے تعریف کرنا۔ تو اللہ کی تعریف کن الفاظ سے کی جائے گی؟ اس کی جو ابتدا ہے وہ سبحانک اللہم و بحمدک سے ہے۔ ثنا سبحانک اللہم سے نماز شروع نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں کہنا ہے
سبحانک اللہم و بحمدک، اس کا حکم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع فرماتے تو قال سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، تو آپ یہ دعا پڑھتے کہ سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کسی چیز کی کمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نہیں ہے۔ انسان عیوب سے بھرا ہوا ہے، عیب تو برائی بھی ہے، ہاتھ کا ہونا، پیر کا ہونا، زبان کا ہونا، جسم کا ہونا اللہ کے نزدیک عیب ہے۔ عیب کا مطلب اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، آنکھوں سے پاک ہے، ہر چیز سے۔ جو انسان جس چیز کا مرکب ہے انسان، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ ہمارے جیسے ہاتھ کا محتاج نہیں، اللہ ہمارے جیسے پیر کے محتاج نہیں، اللہ ہمارے جیسے جسم کے محتاج نہیں، اللہ ہمارے جیسی آنکھوں کے محتاج نہیں۔ اللہ بغیر آنکھ کے دیکھ سکتے ہیں، بغیر ہاتھ کے پکڑ سکتے ہیں، بغیر پیر کے اللہ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ تو ہمیں یہ تصور کر کے سبحانک اللہم کہنا ہے، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وبحمدک، اور آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں۔ دنیا میں جتنی تعریف ہوتی ہے وہ صرف آپ کی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے ایک ایک ذرے کو وجود بخشنے والا اللہ ہے۔ اس لیے اگر ان دنیا میں موجود چیزوں کی اگر تعریف ہے تو وہ گویا اللہ کی تعریف ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، آپ کا نام بابرکت ہے۔ ہمارا اور آپ کا نام بابرکت ہو نہ ہو، اللہ کا نام بڑا بابرکت ہے، اتنا برکت والا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہر وقت کہ کھانا شروع کرو تو کہو بسم اللہ وبرکت اللہ، اے اللہ آپ کے نام سے اور آپ کی برکت سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ جب ہم سونے لگیں تو حکم ہوا اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اپنے رب کا نام لو اور کہو کہ اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں، سو بھی رہا ہوں اٹھوں گا بھی آپ ہی کا نام لے کر۔ اٹھنے کے بعد کہا کہ الحمدللہ الذی پڑھو، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو فرمائے کہ وتبارک اسمک، آپ کا نام بڑا بابرکت ہے، وتعالی جدک، آپ کی بزرگی بہت بڑی ہے، بہت بلند عظمت والے ہیں، آپ کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ کتنی بھی محنت اور کس طرح کی بھی جد و جہد کر لے، اللہ کے مقام کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اس بزرگی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس بزرگی کو کوئی سوچ نہیں سکتا، اتنی بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کہا کہ وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دنیا میں جتنے معبود جنہوں نے لوگوں نے بنا رکھے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹے ہیں، بیکار ہیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ بیکار مطلب ان سے کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ کسی سے کوئی چیز چھین سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، نفع پہنچا سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی سے کوئی چیز چھین سکتے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں۔ ولا الہ غیرک، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ ہی معبود ہیں۔ یہ تصور کریں ہم جب نماز شروع کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب ہم اتنے تصورات کے ساتھ نماز کی ابتدا کریں گے، بتائیے ہماری نماز میں کتنی جان پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی بڑائی کا احساس ہمارے دل میں ہوگا تو کتنا ہماری نماز میں مزہ آئے گا۔ تو نماز کی ابتدا
سبحانک اللہم و بحمدک اس تسبیح سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو امام اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے گا اور قرأت کرے گا، تلاوت کرے گا۔ مقتدی کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کو قرأت ہی نہیں کرنی، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ تم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھو۔ جب مقتدی کو پڑھنے کا حکم ہی نہیں تو اس کو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، وہ صرف سبحانک اللہم پڑھ لے امام کے تکبیر کے بعد۔ تکبیر تحریمہ جب امام کہتا ہے تو امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مقتدی کو بھی تکبیر کے الفاظ کہنے، جیسے امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو مقتدی بھی امام کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے شامل ہو جائے۔ اور اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے یا امام کے اللہ اکبر ختم کرنے سے پہلے امام کی تکبیر مکمل، مقتدی کی تکبیر مکمل نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی امام نے اللہ اکبر کہا اور مقتدی نے اس سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیا تو اب وہ امام کے ساتھ شامل نہیں ہوا، اس کی تکبیر پہلے ہو گئی، وہ جماعت میں اب شامل نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ جب امام کی تکبیر شروع ہو اور ختم ہو اس کے بعد ہماری تکبیر شروع ہو اور ختم ہو، امام سے پہلے شروع بھی نہیں کرنا ہے اور امام سے پہلے ختم بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح بہت سے لوگ سلام میں غلطی کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام کہتا ہے تو ہم سلام پھیرتے ہیں، اور اگر امام دیر تک اس جملے کو ادا کر رہا ہے اس سے پہلے ہمارا سلام مکمل نہیں ہونا چاہیے، امام کے سلام کے بعد ہمارا سلام مکمل ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ دوسرا سلام پھیرتے ہوئے جلدی سے سلام پھیر کر کے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ امام کی سلام مکمل ہونے کے بعد آپ کا سلام مکمل ہونا چاہیے۔ امام کے سلام سے پہلے آپ اپنے سلام کو مکمل نہیں کریں گے، امام کے سلام سے، امام کی تکبیر سے پہلے تکبیر آپ نہیں کہیں گے، امام کی تکبیر ختم ہونے کے بعد سے پہلے بھی آپ اپنی تکبیر نہیں ختم کریں گے بلکہ بعد میں کریں گے۔ یہ جو میں نے ثنا آپ کے سامنے بتائی ہے یہ ایک مشہور دعا ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ایک اور دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یعنی کبھی اس کو پڑھتے تھے کبھی دوسری دعا کو پڑھتے تھے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ خاموش رہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ تو نماز سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ قرأت سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، کیا پڑھتے ہیں؟ ما تقول، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فرمایا اقول، کہ میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ دعا آپ پڑھتے تھے، اور پڑھتے تھے اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے لیے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ دعا یاد ہو تو کبھی اس دعا کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جب ہم نفل پڑھ رہے ہوں تو اپنے نفل میں جب ہم کھڑے ہوں تو اس میں کیا کریں کہ کبھی اس دعا کو بھی پڑھ لیں، اللہم اغسل خطایای بماء الثلج والبرد
ونقِ قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ اس طرح بھی دعا ہے، اور پہلے جو میں نے ذکر کیا اس طرح بھی یہ دعا ہے۔ تو نفل نماز میں کبھی اس دعا کو بھی پڑھ لینا چاہیے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہے اس معمول پر ہمارا بھی عمل ہو جائے۔ تو چونکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نماز کی تسبیحات کا ذکر کروں گا کہ جو مقتدی کو پڑھنا ہے، اور امام کو تو پڑھنا ہی ہے، تو جو خاص طور پر مقتدی کو پڑھنا ہے اس کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ تو قرأت سے پہلے امام کی تکبیر تحریمہ کے بعد ہمیں سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھنا ہے۔ اب نمبر آتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد جب سورہ فاتحہ مکمل ہو تو ہمیں آمین کہنا ہے، چونکہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے والا جب اپنی دعا سے خاموش ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو اس میں بھی سورہ فاتحہ کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں آمین پڑھنا ہے، زور سے نہ صحیح، ہمیں آہستہ پڑھنا لیکن پڑھنا ہے۔ اب بہت سو کا یہ ہے کہ انہیں آمین بولنا یا تو معلوم نہیں یا معلوم ہے تو یاد نہیں رہتا۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے، جب ولا الضالین مکمل کرے امام، وہ خود بھی کہے گا آمین، اور مقتدیوں کو بھی کہنا ہے آمین کہ اے اللہ دعا کو قبول فرما۔ یہ طریقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ کب امام آمین کہے گا؟ جب سورہ فاتحہ مکمل کرے گا۔ فإنہ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ، اس لیے کہ کیوں حکم فرمایا؟ اس لیے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، چونکہ فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صرف ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ امام کب سورہ فاتحہ مکمل کر رہا ہے اور ہمیں آمین کہنا ہے۔ بہت سی دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سورہ فاتحہ کب مکمل، تراویح میں خاص طور پر ہوتا ہے کہ بس ہم سوار ہیں گاڑی پر اور ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیا سنا جا رہا ہے۔ تو ہمیں نماز میں اتنا خیال ہونا چاہیے کہ امام کب سورہ فاتحہ مکمل کر رہا ہے اور ہمیں کیا پڑھنا ہے، تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ آمین۔ اس کی بڑی فضیلت فرمایا کہ جس کی آمین ملائکہ کے آمین کے ساتھ مل گئی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آمین یہ قبولیت دعا کی درخواست ہے۔ جیسے ہم کسی کے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ چیز قبول کر لیجیے، اسی طرح آمین کہنا گویا اللہ سے یہ درخواست کرنا ہے کہ اے اللہ جو دعا مانگی گئی ہے اس دعا کو آپ قبول فرمائیں۔ تو دعا کس طرح کی ہے؟ دعا شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ دعا مانگی امام نے، آپ کو کیا کہنا ہے؟ آمین، کہ اے اللہ جو دعا مانگی گئی ہے اس دعا کو آپ قبول فرمائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی سب سے پہلے صفیں سیدھی کر لو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر تم میں سے ایک شخص نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، اور جب امام تمہارا تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو،
یہ بات آ گئی نا کہ امام کی تکبیر کے ساتھ مقتدی کو بھی تکبیر کہنی ہے۔ اگر مقتدی نے تکبیر نہیں کہی، بغیر تکبیر کہے اس طرح کر کے ہاتھ باندھ دیا، نماز میں وہ شامل نہیں ہوا۔ اب وہ رکوع کرے گا تب بھی، سجدہ کرے گا، اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ اس کو نماز اپنی مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آمین امام کے ساتھ کہے، تب جا کر کے وہ نماز میں شامل ہوگا۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین امام کہے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ یہاں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب امام الحمدللہ پڑھے تو تم بھی الحمدللہ پڑھو، نہیں فرمایا نا، تکبیر تک فرمایا، اس کے بعد کہا کہ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کرے تو تم بھی اس وقت آمین کہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی دعا مانگو پھر امام کے آمین کے ساتھ اپنی آمین شامل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے ضروری نہیں ہے، مقتدی نہیں پڑھے گا۔ تو فرمایا فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ یجبکم اللہ، کیا ہوگا؟ جو امام نے دعا مانگی ہے اور اس نے آمین کہی ہے، تم بھی آمین کہو گے، فرشتے بھی آمین کہیں گے، جو دعا مانگی گئی ہے وہ قبول ہوگی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ جب ہم آمین کہیں گے تو اہدنا الصراط المستقیم ہمارا کیا ہو جائے گا؟ مقبول ہو جائے گا کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس دعا کو ہم اللہ کے سامنے پیش کریں گے اور دعا کی قبولیت کی درخواست کریں گے، اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرمائیں گے، اس لیے ہمیں آمین کہنی ہے۔ اب ہے رکوع اور سجدے کی تسبیح۔ ہم جانتے تو ضرور ہیں لیکن بتائیے کہ ان سب چیزوں کا ہمیں علم تھا نہیں تھا؟ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت فسبح بسم ربک العظیم نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم رکوع میں کیا پڑھو گے؟ سبحان ربی العظیم، یہ پڑھو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ رکوع میں تسبیح کے طور پر تمہیں پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے عظیم ترین رب کی، جو بہت عظمت والا رب ہے اس کی میں پاکی بیان کرتا ہوں، تعریف میں بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جب سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی کہا کرو، کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں بہت بلند رب کی، بلند ترین رب کی میں پاکی بیان کرتا ہوں۔ یہ ہمیں پڑھنا ہے، یعنی جب ہم جھک رہے ہوں، جب ہم کھڑے تھے تب بھی اللہ کی پاکی بیان کرنا تھا سبحانک اللہم، اور جب ہم رکوع میں ہیں تب بھی ہمیں اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے سبحان ربی العظیم۔ جب ہم اپنے سر کو زمین پر ٹیک دیں گے اس وقت بھی ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ذریعے سے اللہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ چاہے تم کھڑے ہو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، چاہے تم جھکے ہوئے ہو، رکوع میں ہو، جس حالت میں ہو اللہ کی تعریف بیان کرو۔ اگر تمہارا سر اور تمہاری پیشانی زمین پر رکھی ہوئی ہے اس وقت بھی کس کی تعریف بیان کرو؟ اللہ کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جھکنا صرف اللہ کے سامنے، سر جھکانا صرف اللہ کے سامنے، اور کھڑے رہنا بھی ہے ادب کے ساتھ صرف اللہ کے سامنے، اس لیے کہ تعریف بھی کھڑے رہتے ہوئے اسی کی ہوگی، جھکتے ہوئے بھی اسی کی ہوگی، سر ٹکاتے ہوئے بھی اسی کی ہوگی۔ اس لیے نہ سجدہ کسی کے لیے جائز، نہ کسی کے سامنے جھکنا جائز، نہ کسی کے سامنے ادباً، یہ جو دنیا کا ادب اس اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن عبادت کے طور پر کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہنا یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.